ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہو، یتربصن وہ روکے رکھیں، یتربصن وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، انفس نفس کی جمع ہے، جان، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، ثلاثتا تین، قروء قرء کی جمع ہے، قرء، قروء عورت پر ماہانہ جو ناپاکی کے ایام آتے ہیں وہ 3 حیض تک۔ والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، ثلاثة قروء 3 حیض تک، 3 ایام جو ان کے ماہانہ آتے ہیں ان تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ ولا اور نہیں، یحل حلال، لہن ان کے لیے، ولا یحل لہن اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے جن کو طلاق ہو گئی ہو، ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کہ یکتمنا وہ چھپائیں، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن، ارحام رحم کی جمع ہے، ہم اس کو پیٹ کہتے ہیں، فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، اللہ نے جو ان کے پیٹوں میں پیدا فرمایا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں۔ ان اگر کننا ہیں وہ، یؤمننا ایمان رکھتی، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ اس کو چھپائیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ بعول بعل کی جمع ہے، بعل خاوند کو کہتے ہیں، بعول جمع، وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے خاوند اور ان کے شوہر، ان کے خاوند، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن ان کو لوٹا لینے کا، فی ذالک اس عدت میں، اس عدت میں ان کو دوبارہ اپنے رشتے میں لے لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے خاوند، ان اگر ارادو اگر وہ چاہیں، اصلاح خیر، اصلاح بھلائی، اگر ان کا ارادہ اور ان کی نیت اصلاح کی ہو، بھلائی کی ہو، بہتری کی ہو تو ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو نکاح کے رشتے میں دوبارہ لوٹا لینے کا۔ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے بھی ہیں،
وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے بھی ہیں مثل جیسا کہ الذی مردوں کے ہیں علیہن ان عورتوں پر وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں مثلو جیسا کہ الذی ان مردوں کے ہیں علیہن عورتوں پر بالمعروف شرعی قانون اور شرعی دستور کے مطابق وللرجال اور مردوں کو علیہن ان عورتوں پر درجہ ایک درجہ برتری اور فوقیت حاصل ہے وللرجال علیہن درجہ ہاں مردوں کو ایک درجہ فوقیت اور برتری ان عورتوں پر حاصل ہے واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہیں حکیم حکمت والے ہیں واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کچھ طلاق کے مسائل اور طلاق کے بعد جو عدت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کے مسائل بیان فرمانا شروع کر رہے ہیں۔ کل جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ تو وہاں سے طلاق کا سلسلہ کچھ نہ کچھ شروع ہو گیا تھا، کل بھی بات ہوئی تھی۔ اب تفصیلاً یہاں سے آگے وہ طلاق کے مراحل اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ کہ مطلقہ عورتیں طلاق یافتہ عورتیں 3 ایام جو ہیں ماہواری کے ان تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اگر کسی شخص کو طلاق ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کو کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اگر کسی خاتون کو کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ جو درمیان کا پیریڈ ہوتا ہے اس کو عدت کہا جاتا ہے، اور یہ عدت مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے، اور سب کی عدت قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایسی خاتون جس کا نکاح ہوا اور رخصتی ہی نہیں ہوئی، اس کے اور اس کے خاوند کے ازدواجی تعلقات شروع ہی نہیں ہوئے، تو سورہ الاحزاب کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ایسی عورتوں کی کوئی عدت نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کی من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ایسی عورت کی کوئی عدت نہیں ہے۔ جو ہی اس کو طلاق ہوئی ہے اگلے ہی لمحے وہ کسی بھی دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہے۔ وہ خاتون جو اس حالت میں ہو کہ امید سے ہے وہ اور خاوند نے طلاق دے دی اس کو، تو اس کی عدت ہم 28ویں پارے میں سورہ الطلاق میں پڑھیں گے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اس کی عدت یہ ہے کہ جو ہی ڈیلیوری ہوگی اس کی عدت ختم ہوگی۔ اچھا، وہ خواتین جو اتنی بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ ان کے جو منتھلی جو سیشن چلتے ہیں وہ ختم ہو گئے، بڑی عمر میں جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ ان کی عدت 3 ماہ ہے، سیدھے سادھے 3 ماہ۔ اور وہ خواتین جن کے کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے، کوئی ایسا ایشو ہے کہ ان کا یہ سلسلہ نہیں ہے، ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس عورت کی عدت جس کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اس کے اور خاوند کے ازدواجی تعلقات شروع ہوئے اور اس کا ماہانہ سلسلہ بحال ہے، اس کو طلاق ہو گئی، تو اس کی عدت ہے 3، وہ جو آتے ہیں مراحل 3 ماہانہ، جب وہ 3 مراحل گزر جائیں گے تو پھر اس عورت کی عدت مکمل ہو جاتی۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے طلاق دینے کا جو اصلاً طریقہ اسلام نے رکھا ہے وہ یہ ہے، جب کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ اپنی بیوی کو اس نے طلاق دینی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے
کہ وہ انتظار کرے کہ جب اس کی عورت پاکی کے ایام میں ہے تو اس پاکی کے ایام میں اس عورت کو وہ طلاق دے. پاکی کے ایام میں اس عورت کو طلاق دے. اس لیے دے تاکہ ایک پیریڈ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، عورت کی عدت ختم ہو گئی. عورت کو لمبا ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا پڑے گا. دوسرا، اسلام کہتا ہے کہ جس پیریڈ میں اس نے یہ طلاق دینی ہے نا، پاکی کے ایام میں، پھر اس وقت میں وہ اپنی وائف کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہ بنائے، کیونکہ ہو سکتا ہے تم نے طلاق دینے کا ارادہ کیا ہوا، فزیکل ریلیشن بنا چکے ہو آلریڈی، اور اس سے عورت امید سے ہو جاتی ہے تو اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. لہٰذا فزیکل ریلیشن بھی نہ بنائے، پاکی کے ایام کا انتظار کرے، پاکی کے ایام میں طلاق دے. اور جب پاکی کے ایام میں طلاق دی اس نے تو 3 جو اگلے ناپاکی کے دور آئیں گے وہ گزریں گے، عورت کی عدت مکمل. اس دوران عورت کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. اس جملے کا خاص طور پر یہ مفہوم ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے، یتربصن بانفسہن، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو. روکے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہیں اور نکاح نہ کریں، انتظار کریں وہ ثلاثۃ قروء، جب تک کہ ان کے یہ 3 ایام پیریڈ گزر نہیں جاتے. ولا یحل لہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان یکتمن، وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں. اگر اس دوران عورت وہ امید سے ہے، اسے چاہیے کہ اس چیز کو کلیئر کرے، چھپائے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ چھپاتی ہے، نہیں شو کرتی، تو پھر اس کی عدت کے اوپر بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. وہ کہے گی جی 3 مہینے گزر گئے، میری عدت ختم ہو گئی، جبکہ اس کی عدت تو کہیں 9 ماہ کے بعد آگے ختم ہوگی جب ڈیلیوری ہوگی. لہذا ولا یحل لہن، اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرمایا، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک، عورت کی عدت شروع ہوئی، عورت کی عدت شروع ہوئی، عدت میں ہے ابھی وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دوران اگر اس کا خامند یہ سوچے کہ اوہو میں نے غلطی کی ہے، میں غلطی کر چکا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں دوبارہ بحال رکھے. اور خامند زیادہ حق رکھتا ہے، خامند حق رکھتا ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو، اس عورت کو اپنے نکاح میں بحال رکھے. یہاں اب تھوڑی سی تفصیل ہے. یہاں ابھی جو بات شروع ہوئی ہے نا، جن کو طلاق ہوئی ہے، تو ہمارا کنسیپٹ اس وقت یہ بنا ہوا ہے، جس نے طلاق دی ہے اکٹھی دی ہیں، 3 ہو گئی ہیں، بات ختم. قرآن اکٹھی 3 سے شروع نہیں کرتا، قرآن 1 سے شروع کرتا ہے. اس عورت کو 1 طلاق ہوئی ہے. اگلی آیت دیکھیں، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ. اب اگلا مرحلہ آیا، 2 طلاقیں ہو گئی. پھر اس سے اگلی آیت دیکھیں، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس خاوند نے اس عورت کو طلاق دے دی، اب 3 طلاقیں ہو گئی. اب 3 طلاق. اسلام کا طریقہ یہ ہے، اسلام کہتا ہے 1 طلاق 2 طلاق دے کے عورت کو چھوڑ دو، بس 1 طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دو. کیوں بھائی؟ اس لیے اگر 1 طلاق دے دیتا ہے خامند، چھوڑ دیتا ہے، عدت بھی گزر جاتی ہے، تو عورت پر زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. عدت بھی گزر گئی تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. 2 طلاقوں کی صورت میں دونوں آپشن موجود ہیں. 2 طلاقوں کی صورت میں دونوں آپشن موجود ہیں. اگر وہ خاوند چاہے تو دوبارہ اس عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، تجدید نکاح کر کے، اور اگر نہیں تو یہ عورت چاہے تو کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے. تو اسلام نے صرف اس کو طلاق سنی کہا جاتا ہے، سنی طلاق، سنت. 1 طلاق دے کے چھوڑ دے، 1 طلاق دے کے چھوڑ دے.
دوسری طلاق نہ دے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے مہینے بعد سمجھ میں آتا وہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر عدت کے دوران ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی غلطی ہوئی ہے تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ رجوع کر لو۔ عدت گزر گئی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں غلطی ہو گئی ہے، تب بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں دوبارہ لے کر تجدید نکاح کر کے دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتے ہو۔ حتیٰ کہ عدت گزر گئی، 2 طلاقیں ہو گئیں، خاوند کہیں اور مصروف ہو گیا، بیوی کے اپنی کسی اور مصروفیات میں، بیوی تو نہیں خیر اب تو عورت ہے، مطلقہ ہو گئی ہے، 6 سال کے بعد ان کو خیال آتا ہے، ابھی خاوند نے کہیں اور شادی نہیں کی، عورت نے کہیں اور شادی نہیں کی، 6 سال کے بعد خیال آتا ہے اوہو ہم نے غلطی کی تھی، اب بھی ان کے پاس آپشن ہے دوبارہ نکاح کر لیں۔ ایک طلاق کا یہ فائدہ ہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا کہ طلاق خاوند جو ہیں ان کو اپنے نکاح میں لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ اسی صورت میں ہے کہ ایک طلاق دی ہے اور زیادہ سے زیادہ عدت گزرنے کے بعد وہ 2 ہو گئی ہیں، بس 2 طلاقیں ہونے پر بھی خاوند اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، وہی خاوند، اور ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے نکاح میں دوبارہ لیں ان ارادوا اصلاحا۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ اخلاقی ہے، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، یعنی اب وہ صحیح معنوں میں بسانا چاہتا ہے، انسانوں کی طرح اس کو رکھنا چاہتا ہے، ان ارادوا اصلاحا۔ یہ نہیں ہے اچھا اوہو ایک دفعہ مارا پیٹا تھا غصے میں آ گیا تھا دے دی ہے، چلو دوبارہ اس سے رجوع کر لیا، سال گزرا 6 مہینے گزرے پھر غصہ آ گیا، پھر پٹائی کر دی، پھر طلاق دے دی، نہیں بھائی نہیں۔ اس لیے یہ اخلاقی پہلو ہے، ان ارادوا اصلاحا۔ اگر اسے پتہ ہو کہ نہیں اب میں اپنی غلطی کی اصلاح کروں گا، اب میں وہ دوبارہ حرکت نہیں کروں گا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو اپنے نکاح میں دوبارہ لوٹا لے یا اپنے رشتے میں دوبارہ لوٹا لے۔ اگر اس کو یہ ہو کہ نہیں یار میں دوبارہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، پھر اس کو چاہیے کہ دوبارہ اس سے نکاح نہ کرے، پھر اس کو چھوڑ دے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیونکہ جس طرح مردوں کے حق ہے نا عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے بھی حق ہیں مردوں پر، جس طرح مردوں کے حق ہیں عورتوں پر اسی طرح عورتوں کے بھی حق ہیں مردوں کے اوپر۔ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد کی مرضی ہے جو مرضی کرے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ دیکھیں اگر خاوند طلاق دے دیتا ہے، 2 طلاقیں ہو گئی، کل کو خاوند کہتا ہے اوہو میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، عورت کہتی نہیں کرنا، نہیں ہوگا، عورت کہتی نہیں کرنا، نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر کیا ہے، مرد سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی قبول ہے آپ کو، جی قبول ہے، یہاں پر عورت کہہ دے مجھے نہیں قبول، نکاح نہیں ہوگا۔ مرد کہہ دے نہیں قبول، نکاح نہیں ہوگا، عورت کہہ دے نہیں قبول، نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ وَلَهُنَّ، تو جس طرح مردوں کو عورتوں پہ حق حاصل ہے اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں کے اوپر، لہٰذا ان ارادوا اصلاحا، اگر تمہارا ارادہ ہے انسان بن کے رہنے کا تو پھر تو اس کو اپنے نکاح میں دوبارہ لوٹا لو، بجائے اس سے کہ اس کی کہیں اور دوسرے مرد سے شادی ہو، کسی اور کے ہاں جانا پڑے، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر ان ارادوا اصلاحا، دوبارہ وہی حرکتیں کرنی ہیں پھر نہ کرو، پھر چھوڑ دو اس کو، اللہ کرے اسے کوئی اچھا انسان مل جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں کے اوپر ہیں، بالمعروف شرعی دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں للرجال مردوں کو، علیہن عورتوں پر، درجہ ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، ہاں مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو میاں بیوی میں سے مرد کا مرتبہ تھوڑا سا بلند رکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ڈالی، زیادہ ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مرد کا حق تھوڑا سا مقدم رکھا ہے، اور عورت کو پابند کیا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ اچھے طریقے سے، مشاورت سے اور خیر و خوبی کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ چلتی رہے۔
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کا اللہ نے عورتوں پر ایک درجہ زیادہ رکھا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. تو یہ بات یاد رکھ لی جائے، اگر کسی کا ارادہ بن ہی گیا ہے کہ طلاق دینی ہی دینی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا، تو پھر یہ دیکھے کہ عورت ناپاکی کے ایام میں تو نہیں ہے، ناپاکی کے ایام میں ہے طلاق نہ دے. عورت حالت امید میں تو نہیں ہے، اگر امید کی حالت میں ہے طلاق نہ دے. حالت امید میں بھی نہیں ہے، ناپاکی کے ایام بھی نہیں ہے، پاکی کے ایام ہیں، ٹھیک ہے، پھر طلاق دے. اور کتنی دے؟ ایک دے. طلاق اس طرح دینی ہوتی ہے. اگر اس طرح لوگ طلاق دینا شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر جو طلاق کی ریشو ہے نا، جو اس وقت 60-70 پہ چل رہی ہوگی، وہ 1 پہ آ جائے گی، وہ 1 یا 2 پہ آ جائے گی. جی. والمطلقات، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3. ہاں اچھا، ویسے تو یہ آگے آئے گا، لیکن چلیں بات شروع ہو گئی ہے. دیکھیں اسلام نا کسی کام کے کرنے کو اچھے طریقے سے کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اچھے طریقے سے کرنے کا طریقہ بتاتا ہے. مثلا روزہ رکھنا ہے آپ نے، آپ سو جائیں، صبح سحری کے لیے اٹھیں، سحری کریں، سحری کر کے آپ روزہ رکھ لیں. یہ ایک پراپر طریقہ اسلام بتاتا ہے. اگر کوئی شخص نہیں اٹھ پایا، آنکھ کھلی ہے تب جب روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، وہ صبح اٹھا نہیں، سحری نہیں کی، اب جب اٹھا ہے تو روزہ شروع ہو چکا ہے، اسلام کہتا ہے روزہ رکھ لے، تیرا روزہ ہو جائے گا. اسلام یہ نہیں کہے گا چونکہ اٹھا نہیں، چونکہ سحری نہیں کی لہذا روزہ نہیں ہو، نہیں، روزہ ہو گیا ہے. اسلام کہتا ہے آپ نے غسل کرنا ہے نا، آپ کیا کریں؟ ہاتھ دھوئیں، آپ وضو کریں، وضو کے بعد سر پہ پانی ڈالیں، پھر دائیں کندھی طرف پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف. یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے، خوبصورت طریقہ ہے، اس میں زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ کو پاکی حاصل ہو جائے گی. اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، وہ جاتا ہے شاور کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ پورا جسم دھو لیتا ہے، پاک ہو گیا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تو پاک نہیں ہوا، کیونکہ اصل چیز کیا ہے؟ وجود کا پاک ہو جانا، وجود کا پاک ہو جانا، پاک ہو جائے گا. اسلام کہتا ہے اگر آپ نے طلاق دینی ہے تو پاکی کے ایام میں دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناپاکی کے ایام میں دے گا تو طلاق نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تو ایسی طلاق حالت میں طلاق دیں کہ عورت امید سے نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت امید سے ہے تو طلاق نہیں ہوگی. اسلام کہتا ہے کہ انتظار کرو، وقفے سے دو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اکٹھی دے دی تو طلاق نہیں ہوگی. وہ تو آپ کی آسانی کے لیے اسلام کہہ رہا ہے نا، آپ کی آسانی کے لیے اسلام آپ کو کہتا ہے تاکہ آپ کے پاس زیادہ چانس ہو، زیادہ موقع ہو. آپ کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس یہ جو چانسز ہیں نا، میں نے ایک ہی دفعہ میں استعمال کرنے. اوکے ٹھیک ہے، 1 دے گا 1 ہوگی، 2 دے گا 2 ہوں گی، 3 دے گا 3 ہوں گی. اسلام کہتا ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو اسلام بتانا چاہتا ہے. یہ سب سے، مثال کے طور پر میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہوں تو اسلام کہتا ہے پہلے 4 سنتے پڑھو، پھر 4 فرائض پڑھو، پھر 2 سنتے پڑھو. موقع ہے، ٹائم ہے، 2 نوافل بھی پڑھ لو. میں آیا ہوں آگے سے نماز کا ٹائم ہے، میں پہلے 4 فرائض پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں 4 سنتے پڑھتا ہوں، پھر 2 سنتے پڑھتا ہوں. اسلام یہ نہیں کہے گا کہ جو طریقہ ہم نے بتایا تھا اس طرح نہیں ہے لہذا نماز نہیں ہوئی. نماز ہو گئی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقہ تھا، ترتیب کے ساتھ چل پڑتا زیادہ بہتر تھا، نماز ہو جائے گی. تو اسلام وہ طریقہ بتاتا جس میں زیادہ سہولت ہے لوگوں کے لیے، زیادہ آسانی ہے، زیادہ موقع ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو استعمال نہیں کرتا اس طرح، بلکہ وہ اکٹھا استعمال کر لیتا، ٹھیک. والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، یتربصن بانفسہن، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض تک.
ولا یحل لہن، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، وبعولتہن احق بردہن، اور ان کے خاوند ان کو لٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، فی ذالک، اس میں، ان ارادوا اصلاح، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے بھی مردوں پر ایسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں اسلامی شرعی دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، ہاں مرد کو ایک درجہ برتری اور فوقیت بہرحال حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔